نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قومی سائن ٹی وی میں کے ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے گندم کا عشر اور زکوٰۃ، اس کے حوالے سے ہے۔ تو سامعین عزیز وقار، ناظرین اکرام، جو عشر ہے اس کا جو تعین ہے وہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی وسلم کو جو حکم عطا فرمایا ہے اس کے مطابق یہ عشر جو ہے یہ صرف عشر گندم کا ہی نہیں، زمین سے کوئی بھی فصل اگتی ہے تو اس کا عشر ہوتا ہے، چاہے وہ جانوروں کے لیے چارہ ہی کیوں نہ ہو، تو ہر چیز کا عشر ہے۔ تو یہ جو فصل زمین اگاتی ہے، ہم محنت کرتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، پانی دیتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، اس کا بھی حق ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس کو عشر کہتے ہیں۔ تو عشر جو ہے 20واں حصہ ہے، 40واں حصہ ہے، یہ ڈیٹیل ہے کافی لمبی، لیکن جس دور میں لوگ عشر دیا کرتے تھے تو اس دور میں کسان بھی خوشحال ہوتے تھے، عوام بھی خوشحال ہوتی تھی۔ جب عوام اور سفید پوش لوگوں سے یہ بڑے لوگ جو ہیں وہ یہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو پھر وہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں، دوسرے تو ان کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، وہ اپنی ذات کی وجہ سے خود بھی پریشان ہوتے ہیں۔ اس کے فوائد یہ ہیں کہ بندے کا رزق پاک ہو جاتا ہے، اور بعض ایسے لوگ وہ کہتے ہیں کہ لو جی پہلے زمین کا بھی خرچ نکالتے ہیں، تیل کا بھی خرچ نکالتے ہیں، مزدوری بھی نکالتے ہیں، بیج کا خرچ بھی نکالتے ہیں، تو پھر جو بچے گا اس میں سے عشر دینا ہے۔ نہیں، جتنا بھی 1 ایکڑ سے آپ کا غلہ نکلتا ہے اس سے پہلے عشر نکالنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حصہ، باقی حصے جو بعد میں نکالنے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ایک تو نکالا ہی نہیں جاتا عشر، اور دوسرا اگر نکالا جاتا ہے تو یہ سارے اخراجات نکال کر تو پھر کہا جاتا ہے لو جی ہم عشر نکالنے لگے ہیں۔ تو یہ عشر نکالنا اللہ رسول کا حکم ہے، یہ صدقات ہیں، آپ کے مال کو پاک کر دیتا ہے، اور اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہے، سفید پوش لوگوں کا بھی حصہ ہے، مدارس کا حصہ ہے، اور بیواؤں کا حصہ ہے، یتیموں اور مساکین کا حصہ ہے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اسی طرح جانور ہیں ان کا بھی ہے۔ تو یہ سارا نظام جو ہے سرکار دو عالم علیہ السلام نے رکھا ہے، اس واسطے رکھا ہے تاکہ سفید پوش جو لوگ ہیں وہ بھی سٹینڈ ہو سکیں، وہ بھی اس معاشرے کا ایک فرد ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو بھی، اب ایک مثال جو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر نعیمی کے حوالے سے فرمایا ہے، فرمایا کہ ایک کتی ہے، کتیا، اور ایک بھینس ہے۔ بھینس کو دودھ اس کے بچے سے زیادہ دیا جاتا ہے، اور جو کتیا ہے اس کو دودھ اتنا ہی دیا جاتا ہے جتنے کو اس کے بچے پی سکتے ہیں۔ تو یہ نہ کوئی سمجھے کہ لو جی یہ ہماری اپنی محنت ہے، ہماری اپنی مشقت ہے، اللہ نے ہم پہ فضل فرمایا ہے لہذا اس میں کسی کا حصہ نہیں ہے۔ دیکھو جو مثال سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کتیا کو دودھ اتنا دیا گیا ہے جتنے اس کے بچے اس کو پی کے شراب ہو سکے، اور بھینس کو دودھ اس کے بچے سے زیادہ دیا گیا ہے۔ اب یہ پہچاننا ہم نے ہے کہ اس کو بھینس کو دودھ زیادہ کیوں دیا گیا ہے۔ اب یہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ جس بندے نے بھینس کو رکھا ہوا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کا بھی حصہ ہے اس کے بچے کے ساتھ ساتھ، تو اس واسطے اس کو زیادہ دیا گیا ہے۔ تو اگر کسی کو اس کی اولاد سے زیادہ اس کو رزق دیا گیا ہے، تو اس کے خرچ سے زیادہ اس کو دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کسی کا حق ہے۔ تو وہ حق ادا کرنا، اسی کو عشر بھی کہتے ہیں، اسی کو زکوٰۃ بھی کہتے ہیں، اس کو صدقات بھی کہتے ہیں۔ تو جو نہ یہ کام کرے تو اللہ کریم کی طرف سے وعید بھی ہے، فرمایا کہ اس کے رزق ناپاک ہو جائے گا، اس کا جو رزق ہے وہ نجس ہو جائے گا۔ اب وہ نجس کھائے گا تو نجس سوچے گا، گند کھائے گا تو گند سوچے گا، اور اچھی پاک خوراک کھائے گا تو اس کی پاک سوچ ہوگی۔ تو یہ زاویہ بدل ہی جاتا ہے، یعنی خوراک کی وجہ سے زاویہ بدل جاتا ہے، خوراک کی وجہ سے بد عقیدگی پیدا ہوتی ہے، خوراک کی وجہ سے
جو ہے وہ بچے بنتے ہیں نافرمان بنتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں. اور بلکہ زیرک کتابوں میں لکھا ہے، صوفیاء فرماتے ہیں کہ رزق کی وجہ سے بندہ بے ادب ہوتا ہے، رزق کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ شیطان بنتا ہے، رزق کی وجہ سے فرعون اور قارون بنتا ہے. اگر رزق حلال ہو تو پھر وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غلام پیدا ہوتا ہے. تو اس واسطے دوستو یہ عشر گندم کا نکالنا یہ آپ پر ضروری ہے. وہ 20واں حصہ بھی ہے، 40واں حصہ بھی ہے، تو اس کو نکال کر آپ نے اپنا غلہ بھی پاک کرنا ہے اور اپنے گھر کے ماحول کو بھی پاک کرنا ہے. اللہ کا قرب بھی ہے، مل جائے گا، رسول پاک کا قرب بھی مل جائے گا. اور پھر جو دینی مدارس ہیں، جو بیوائیں ہیں، مساکین ہیں، اور جو سفید پوش لوگ ہیں بیچارے، ان کا جو زندگی گزارنا وہ آسان ہو جاتا ہے. اس واسطے یہ جو عشر ہے یہ بھی نکالنا چاہیے. اور الحمدللہ جو عشر ادا کرتے ہیں ان کے ذہن صاف ہیں، ان کے ذہن پاک ہیں، ان کی اولاد جو ہے وہ بھی الحمدللہ اچھی ہوتی ہے. تو اگر کوئی اس کو کہتا ہے یہ ہماری اپنی ذاتی معاملہ ہے، تو اس پہ قرآن پاک گواہ ہے. غالباً 30 سپارہ ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ ایک علاقہ تھا، وہاں پہ ایک مالک تھا، تو اس کے کچھ باغ تھے، پھلوں کے باغ تھے. تو جب وہ پھل پک جاتا تھا تو وہ ڈھیر لگاتا تھا، تو پاس بیٹھ جاتا تھا. علاقے کے جتنے بھی سفید پوش لوگ ہوتے تھے وہ آتے تھے، کہتے جتنا بھائی آپ کو ضرورت ہے وہ لے لو. وہ خود ہی لیتے تھے، وہ پاس بیٹھا رہتا تھا. یہ کسی کو نہیں کہتا تم تھوڑا لو، تم زیادہ کیوں لے رہے ہو، نہیں، جتنی کسی کو ضرورت تھی اتنا ہی وہ لیتا تھا. تو عرصہ گزر گیا، تو ایسے ہوتا رہا. حکم ربی، بندے کا وصال ہو گیا، بندہ فوت ہو گیا. اب اس کے پیچھے 4-5 بیٹے ہیں. اب 4-5 بیٹوں نے خیال کیا ابا جی تو بادشاہ آدمی تھے، ویسے ہی غلہ تقسیم کر دیتے تھے، محنت ہماری ہے، زمین ہماری ہے، مشقت ہماری ہے اور دیکھ بھال ہماری ہے، تو غلہ لوگ لے جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، قرآن پاک فرماتا ہے کہ وہ جب پھل پک گیا تو انہوں نے سوچا کہ رات کو ہم پھل توڑتے ہیں تاکہ ان غربا کو نہ دینا پڑے. رات کو پھل اتارتے ہیں اور اتار کے منڈی میں بیچ آئیں گے. تو ہم کہیں گے، کوئی پوچھے گا تو ہم کہیں گے بھائی ہم نے سارا بیچ دیا ہے غلہ. ہوا یوں کہ رات کے حصے میں وہ جب جاتے ہیں اس مقام پر تو وہاں پہ باغ ہی نہیں ہے. حضرات وہاں پہ باغ ہی نہیں موجود. پھر وہ مڑ کے واپس آتے ہیں، کہتے ہیں رستہ بھول گئے یار، کسی اور رستے پہ چلے گئے. پھر وہ پورے پابندی کے ساتھ رستے کی طرف دیکھ کے وہ جاتے ہیں تو وہاں پہ باغ ہے ہی کوئی نہیں. حتیٰ کہ دن چڑھ جاتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، روشنی پھیل جاتی ہے، تو وہ ہکے بکے رہ گئے کہ ہمارے باغ کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے. تو دوستو یہ کس نے وجود ختم کیا؟ جس مالک نے ان کو پھل دیا تھا اسی مالک نے آج ان سے وہ واپس لے لیا ہے. مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب غربا کے لیے ہم دروازے کھولے رکھیں گے، سفید پوش لوگوں کے لیے ہم دروازے کھولے رکھیں گے، تو اللہ ہمارے اوپر فراوانی رحمتوں کی کرتا رہے گا. تو یہ قرآن نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ ہم اگر عشر نہیں دیں گے، ہم غربا کا دھیان نہیں رکھیں گے، آپ پسماندہ لوگوں کے حساب نہیں رکھیں گے ان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ہم سے نعمتیں وہ لے لے گا، واپس لے لے گا اور اس کو دے دے گا جو اس کا اہل ہے. تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عشر نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور بالخصوص آپ عشر نکالنا چاہتے ہیں تو یہ جامعہ مجددیہ ترتیل القرآن کلاس کے تحصیل وزیر آباد ضلع گوجرانوالا، یہ خواجگاہ نچورہ شاہی کی بہت بڑی روحانی خانقاہ بھی ہے اور یہاں پہ اور مدارس بھی چل رہا ہے. تو یہاں پر بیرونی طلباء رہتے ہیں اور کافی تعداد میں رہتے ہیں، اساتذہ یہاں پہ پڑھا رہے ہیں الحمدللہ. تقریباً 8-10 ہمارے پاس استاد ہیں جو پڑھا رہے ہیں اس جامعہ میں. تو یہاں پر بھی کوئی استاد کی تنخواہ لے لے کہ میں جتنا تنخواہ میں دے دیا کروں گا. عشر بھیجیں، عشر لازمی بھیجیں. یہ آپ کے لیے محبت ہوگی ہمارے ساتھ اور ہماری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ. آپ عشر بھیجیں، تحفے تحائف بھیجیں تاکہ جو بچے کھائیں گے تو اس کھانے سے جو انرجی پیدا ہوگی اس سے قرآن پڑھیں گے، اصول حدیث سیکھیں گے، اصول تفسیر سیکھیں گے، اصول فقہ سیکھیں گے، تو آپ کو قبر میں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. اس واسطے ناظرین کرام آپ شفقت فرمائیں. تو جامعہ مجددیہ ترتیل القرآن میں فطرانہ بھی بھیج سکتے ہیں، عشر بھیج سکتے ہیں، صدقات بھیج سکتے ہیں، ویسے تحفے تحائف بھی بھیج سکتے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کا دیا ہوا رزق
جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. وہ بابا جی اشفاق صاحب زاویے والے کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ بھئی اللہ نے مانگا ہے تو دے دے، کون سا اپنی ذاتی جیب سے دینا ہے، اللہ نے جو تجھے دیا اسی سے تو دینا ہے. تو اس واسطے تو اپنی اولاد کو بھی اس میں بھیجیں. پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیرا شیخ والے وہ فرماتے تھے اللہ اولاد سب کو اللہ ہی دیتا ہے، اولاد سب کو اللہ ہی دیتا ہے. تو وہ والدین واپس پلٹا کر اللہ کو وہ کوئی دیتا ہے، وہ کوئی دیتا ہے. تو یہ آپ اس کوئی میں آپ بھی شامل ہو جائیں. آپ بھی اپنے اولادوں کو جو ہے حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، تاکہ آپ کے جانے کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کر آپ کی بخشش کی دعا تو مانگ سکیں. اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. اللہ تعالیٰ اکبر البھٹی صاحب جو کہ قومی سائن کے چینل کی یہ مالک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی عطا فرمائے، ان کے چینل کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے، اور ان کے قومی سائن جو اخبار ہے اللہ اس کو بھی ترقی عطا فرمائے. بہت خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.